الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و محترم ناظرین حضرات، ربیع اول کا مبارک مہینہ ہے۔ آپ سب حضرات اس مہینے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نام پر اور جشن ولادت کے نام پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن پہلے چونکہ سوشل میڈیا کا اور اس طرح میڈیا عام نہ تھا تو لوگوں کی آگاہی نہیں تھی۔ اب موبائل ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے، ہر جگہ سے ویڈیو بنتی ہے، تو ساری خرافات جس میں بے پردہ عورتیں ہیں، اوباش اور مراسی اور بھانڈ سڑکوں پر ناچ رہے ہیں، ڈھول کی تھاپیں چل رہی ہیں، پنجابی اور انڈین گانوں پر ناچ ہو رہا ہے، خواجہ سراف اور بدکارہ عورتیں نچوائی جا رہی ہیں، دھمال ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ میلاد کے نام پر اور جشن میلاد کے نام پر۔ میں اس موقع پر اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ جشن میلاد مروجہ بدعت ہے یعنی اس کا قرآن سے ثبوت ہے یعنی، یا قرآن سے جو آیتیں پیش کی جاتی اس کا کیا جواب، اس پر بہت قیل و قال ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے چند اصولی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت بریلی علماء سے مخاطب نہیں ہوں، مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ان کا دین، ان کا دھندا، ان کی کمائی یہی ہے۔ میں انصاف پسند، انصاف پرور بریلوی بھائی کے سامنے اس کے گھر کی چند چیزیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس پر غور و فکر کریں اور آیا ان اصولوں کی روشنی میں مجھے جواب دے، اگر میری غلطی میری اصلاح کرے، لیکن ان اصولوں کی روشنی میں کیا آیا اگر کسی درجے میں میلاد یا جشن میلاد جائز بھی ہو جائے تو کیا ان اصولوں کی روشنی میں اسے منایا جا سکتا ہے؟ یہ میرے پاس سب سے پہلے جو بریلوی حکیم الامت، اپنے ہاں حکیم الامت کہلائے جاتے ہیں، مفتی احمد یار گجراتی بھی، نعیمی بھی، مراد آبادی بھی کہا جاتا ہے، بدایونی بھی کہا جاتا ہے، ان کی تفسیر نور العرفان ہے۔ نعیمی کتب خانہ یہ ان کے اپنی اولاد کا کتب خانہ ہے، انہوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ جو نعیمی کتب خانے کے جو مالک ہے محمد عبد القادر خان نعیمی گجرات کا، یہ اس کا شائع شدہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 758 ہے، 758 صفحہ نمبر اس کا ہے، اور یہ آپ کو ملے گا سورہ انعام کی آیت نمبر 108 پر۔ اس میں لکھتے ہیں، اگر غیر ضروری عبادت ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی ایک عبادت ایسی ہو جو ضروری نہ ہو، فرض واجب نہ ہو، اگر اس سے ایک فساد نکلتا ہو اور وہ فساد ہم سے ختم نہ ہوا جا سکے، ہم اس کو ختم نہ کر سکے، تو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اس غیر ضروری عبادت کو ختم کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ عبادت ضروری نہیں ہے، وہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن فساد کو ختم کرنا فرض اور واجب ہے، اور وہ فساد چونکہ اس غیر ضروری عبادت جو فی نفسی جائز بھی ہو سکتا ہے، فی نفسی مستحب بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا اسی کو ختم کر دیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جشن میلاد کو تو یہ بریلی علماء بھی کہتے ہیں ہم ضروری نہیں سمجھتے، اگرچہ فتوے کچھ اور ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن ظاہر کو مان لیتے ہیں، ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ ضروری نہیں سمجھتے، لیکن اس عبادت کی وجہ سے جو فساد اس وقت پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، جس پر خود آپ نے کتابیں لکھ لی ہے، میں تفصیل میں آتا ہوں، اور وہ فساد آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، تو کیا اس اصول کی روشنی میں اس فساد کو ختم کرنے کے لیے کیا اس کو ختم کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک اور کتاب ہے میرے پاس، رسائل میلاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاح الدین سعیدی صاحب اس کو شائع کرنے والے، کتب خانہ امام احمد رضا ہے، اور اس میں رسالہ ہے دیدار الوری صاحب کا، رسالہ ہے رسول الکلام من کلام سیدنا الانام فی بیان مولد والقیام، یہ ان کا رسالہ ہے، اور اس کا یعنی کتاب کے حساب سے اس کا صفحہ نمبر بنتا ہے 132، یہ 132 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ مخدوم ترجمہ، اور بے شک جس وقت عوام کالانعام امور محرمہ مکروہ کو بوسیلہ کسی امر نیک کے حلال یا مباح جاننے لگے، یعنی کوئی امر نیک ہو، مباح ہو، حلال ہو، لیکن اس کی وجہ سے لوگ حرام کو بھی حلال سمجھنے لگ جائیں، یا خوف استحلال محرمات و مکروہات یا ارتکاب محرمات و مکروہات مثل ڈھولک، ستار، تال، سر، گٹکری اور ان کی عادات سے مفہوم ہو، اس وقت علماء پر ضروری ہے
اگر ایک مباح کام ہے، جائز کام ہے، نیک کام ہے، لیکن اس نیک کام کی وجہ سے لوگ حرام کو یا مکروہات کو جائز سمجھنے لگے، جیسے ڈھول، تاشے، ناچنا، گانا، خود مثالیں دی ہیں، تو اس وقت علماء پر کیا ضروری ہے؟ اس وقت علماء پر ضروری ہے کہ طبیب باطنی اور حکمہ روحانی ہیں، مانند طبیب بدنی کے، کہ بعض اوقات بخوف ترقی و شدت مرض بعض اعضاء کو کہ جن کے ساتھ امور ضروری اور حاجات لا بدہ متعلق ہے کاٹ ڈالتا ہے۔ تو پھر اس موقع پر علماء کو طبیب روحانی جو طبیب بدنی کی طرح بعض اوقات ایک جسم کا صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ ایک ناسور لگ جاتا ہے جو اس صحیح کو بھی خراب کرتا ہے، تو اس پورے جسم کے جز کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ان نیک امور سے، ان نیک کاموں سے ایک حرام کی طرف لوگ جا رہے ہو، محرمات کی طرف جا رہے ہو، مکروہات کی طرف جا رہے ہو، ڈھول بجا رہے ہو، تاشے بجا رہے ہو، بنسریاں بجا رہے ہو، تو علماء جو طبیب روحانی ان پر لازم ہے کہ مرض کو ترقی سے بچانے کے لیے یہ جو صحیح عضو ہے اس کو بھی کاٹ لیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ مزید محرمات میں لوگ مبتلا نہ ہو، تو جو جائز اور نیک کام ہے، چونکہ یہ محرمات اس جائز اور نیک کام کی وجہ سے ہو رہے، لہذا اس کو بھی، اس جائز اور نیک کام کو بھی بند کر دینا چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے ایمان سے، اپنے دل سے پوچھیں، آپ 12 ربیع الاول کو نکل جائیں، میں آپ کو کھلے دل سے دعوت دیتا ہوں، 99% روڈوں پر، سڑکوں پر، گلیوں پر ناچ گانا، ڈھول ڈھمکے، تاشے، عورتیں اور رزق کی بے حرمتی، بد کرداریاں اور گانے، گالیاں، بد نظریاں، 1% جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں منا رہے ہیں یا ہم علماء کی زیر نگرانی میں منا رہے ہیں، وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اس 1% میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کی آیات میں تحریف کرتے ہیں، سیرت کے نام پر وہابیوں کو جو صحیح اہلیہ کے علماء دیوبند ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، چاہے مسجد کے اندر ہو، مسجد میں پھر اتنا خیال کرتے ہیں، اگرچہ وہاں پر بھی ناجائز ہو رہی ہیں، لیکن وہاں اتنا خیال کرتے کہ ڈھول ڈمک، یہ 1%، اس 1% سے لے کر 99% مسلمانوں کو تنگ کرنا، روڈوں کو بند کرنا۔ میں خود پچھلے سال ایک جگہ گیا ہوا تھا کام سے 12 ربیع الاول کو، ایک ہی راستہ میرے مدرسے آنے کے لیے تھا، وہ کھلا ہوا تھا، چوک تھا، چوک، 4 سڑکیں اس چوک پر آ کے جمع ہو رہی ہیں اور وہاں سے ٹریفک گزر رہی ہے، اور مولوی صاحب آئے اور اسی چوک پر رضائی اور دری ڈال کر بیٹھ گئے اور چوک کو بند کر دیا، اور لوگ بدوائیں دیتے ہو، کوئی کس گلی سے نکل رہا ہے، کوئی کس گلی سے نکل رہا ہے، کوئی کس گلی سے نکل رہا ہے۔ کہاں کی انسانیت؟ اب تو یہ خرافات اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ ان کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان، ان کے مدرسے کے مفتی صابر حسین صاحب نے باقاعدہ کتاب چھاپی ہے عید میلاد النبی اور چند اصلاح طلب پہلوان، دیکھیں خود انہوں نے اقرار کیا کہ ہم کیا کیا خرافات اس میلاد کے کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ہم تو میلاد کے نام پر سیرت کر رہے ہیں بھی جھوٹ ہے، ہم سیرت کم کرتے ہیں، وہابیوں کو گالیاں زیادہ دیتے ہیں۔ ایک اور حوالہ، یہ فتاوی رضویہ، قدیم ایڈیشن میرے پاس ہے، جدید میرے پاس نہیں اس وقت، یہ جلد نمبر 10 ہے اور دارالعلوم امجدیہ مکتبہ رضویہ آرام باغ روڈ کراچی کا شائع شدہ ہے، جلد نمبر 10 ہے اس کا۔ یہ بڑا دلچسپ اور بڑا اہم حوالہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 36 میرا کتاب الحظر والاباحہ، صفحہ نمبر 36 میرے پاس بن رہا ہے۔ اس میں لمبا چوڑا سوال ہے تعزیے کے بارے میں، تو خان صاحب حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں، اگر میں نے حوالوں کا مفہوم غلط بیان کیا، ان میں کوئی تحریف کی، میں ذمہ دار ہوں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ تعزیہ کی اصل صرف اتنی تھی کہ اہل بیت کے نام پر کوئی تعزیہ نکال لیا جاتا، اتنی اصل تھی۔ اب چونکہ اس میں خرافات آ گئی ہیں، اس تعزیہ کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھا جاتا ہے اور کئی امور بدعات اور شنیعات کا اس میں ارتکاب کیا جاتا ہے، تو یہ تعزیہ علی الاطلاق حرام اور ناجائز اور بدعت ہے۔ پھر دلچسپ بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا وہ یہ ہے، انہوں نے خود ہی سوال کیا کہ اچھا اگر ہم کوئی ایسا تعزیہ نکال لے جو تمام بدعات اور خرافات سے پاک ہو، پھر کیا اس کا نکالنا جائز ہے؟ تو لکھتے ہیں اگر اسی قدر جائز پر قناعت کرتے ہیں کہ صحیح نقل بغرض تبرک و زیارت اپنے مکانوں پر رکھتے اور اشاعت غم و تصنع علم و نوحہ زنی و ماتم کنی و دیگر امور شنیہ و بدعات قطعیہ سے بچتے، اس قدر میں بھی کوئی حرج نہ تھا، یعنی یہ جتنی امور بدعات اور شنیہ سے بچتے کوئی حرج نہ تھا، مگر اب ایسی نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولاد یا اہل اعتقاد کے لیے ابتلاء بدعات کا ہے، اور حدیث میں اتقوا مواد توما چلتے رہے، لہذا روزہ اقدس حضور سید الشہداء کی ایسی تصاویر بھی نہ بنائے
کہتے اب اگر آج کوئی اگر ان خرافات سے پاک کوئی تعزیہ یا کوئی شبیہ نکالتا ہے تو چونکہ یہ اہل بدعت کے ساتھ مشابہت ہے، اور نمبر 2 مستقبل میں آپ کی اولاد یا آپ کے اہل مذہب مختلف بدعات میں مبتلا ہو سکتے، تو اب یہ صحیح تعزیہ بھی نکالنا جائز نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کسی درجے میں ثابت ہو جائے کہ میلاد کسی نے کیا یا میلاد ثابت ہے، کسی درجے میں ثابت ہو جائے، لیکن اب چونکہ یہ ان اہل بدعات جس کو تم بھی ناجائز کہتے ہو، ڈھول ڈمکا تاشے، اور اب تو عورتوں کی تصویریں باقاعدہ اشتہار پر آ رہی ہے، اللہ اکبر، باقاعدہ اشتہار لگ رہے ہیں کہ جی فلاں بجے حضور کے عشق میں دھمال ڈالا جائے گا، باقاعدہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ڈھول بج رہے اور حضرت صاحب دھمال ڈال رہے، کہ یہ عشق میں ہم دھمال ڈال رہے ہیں۔ تو چونکہ اور ان سے پوچھو بھئی یہ کیا کر رہے ہو، تو کہا تو وہابی ہے، اور جو دلائل یہ مطلق میلاد منانے پر پیش کرتے ہیں وہی دلائل یہ خرافاتی یہ اپنی ان خرافات کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کا یہ عمل اگر ان خرافات سے پاک بھی ہو، آپ کا یہ عمل چونکہ ان اہل بدعت چونکہ ان فساق کے لیے دلیل بن رہا ہے، اور مستقبل میں یہ مزید خرافات کے لیے دلیل بنے گا، لہذا اگر کسی طور پر جائز میلاد بھی ہو جس کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے میلاد میں کوئی خرافات نہیں ہے، تب بھی وہ خان صاحب بریلی کے اس اصول سے ناجائز ٹھہرے گا۔ اور یہ جو پیش کرتے ہیں ہمارے علماء نے میلاد پر کتابیں لکھی، بالکل لکھی ہیں، ہم قطعاً اس کا انکار نہیں کرتے، ہمارے علماء نے میلاد پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن میں چیلنج سے کہتا ہوں کسی ایک کتاب آپ لے کر آئیں، اپنی پسند کا ایڈیشن لے کر آئیں، اپنے پسند کا مکتبہ لے کر آئیں، اور کسی ایک ایڈیشن کسی کتاب میں ہمارے علماء نے ان خرافات کو میلاد کو ہمیں ذمہ دار، وہ میلاد کیا تھا، اس میلاد کے ہم بھی منکر نہیں ہیں، وہ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے تھے، وہ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے تھے، وہ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تذکرے تھے، وہ یہ میلاد تھا، کون کافر اس کا منکر ہے؟ لیکن آج میلاد ڈھول بنگڑے کا نام ہو گیا، آج میلاد خرافات کا نام ہو گیا، اور چونکہ ان خرافات کے لیے اس صحیح میلاد سے لوگ استناد اور استدلال کرتے ہیں، لہذا خان صاحب بریلوی، مفتی احمد یار گجراتی اور آپ کے لاہور کے مفتی دیدار الوری کے فتوے کی روح سے یہ جائز میلاد بھی ناجائز ہوگا۔ لہذا یہ چند باتیں میں نے بڑے درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی، آپ ان پر غور فرمائیں اور ان پر سوچیں، اور پھر جو نتیجہ آپ کے سامنے آئے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔